3 بچوں کی ماں اقرا کو 4 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا۔ اقرا کو تقریباً 1 سال لگا اپنے آپ کو بازیاب کروانے میں، لیکن جب اقرا بازیاب ہوئی تو اس کے بعد اقرا اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ آخر اقرا کو کس نے اغوا کیا اور اغوا کرنے کے بعد کن کے ہاتھوں میں بیچا اور جن کے ہاتھوں میں بیچا، پھر اس کے بعد اقرا کو کس نے خریدا اور کس طرح ان خریداروں کی قید سے نکل کر اقرا دوبارہ سے اپنے گھر آئی۔ جناب عالی، اقرا اور اس کے شوہر میں اس قدر محبت تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر اچھے طریقے سے رہنا، اور خاندان میں ان کی زندگی ایک مثالی زندگی سمجھی جاتی تھی۔ 3 خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیاری پیاری اولادیں دی، اور یقین جانیے شوہر کا اپنی بیوی اقرا پر اتنا اعتماد تھا کہ میری بیوی اگر کہیں گئی بھی ہے تو کام کے سلسلے میں گئی ہے، اس کے علاوہ کبھی غیر ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ محلے داروں کے گھر بھی جاتی تھی تو پتہ ہوتا تھا کہ محلے دار ایک فیملی کی طرح ہے۔ اب جناب اسی دوران ہنسی خوشی ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک سے اقرا کے شوہر کا تبادلہ اسلام آباد میں ہو گیا، جو کہ سرکاری ملازمت کرتا تھا۔ اب جب گھر آیا تو پریشان بیٹھا، بیگم نے پوچھا کیا ہوا، آج آپ پریشان ہیں، اپنی پریشانی بتائیں، آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ کہنے لگا میرا تبادلہ اسلام آباد میں ہو گیا ہے اور میں اچانک سے جلد بازی میں نہ آپ کو لے کر جا سکتا ہوں نہ بچوں کو لے کر جا سکتا ہوں، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اپنا گزر بسر کس طرح کریں گی۔ آپ ایسا کریں اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلے جائیں، میں 1 مہینے بعد یا ہفتے بعد چکر لگا لیا کروں گا، جب تک میرے پاس گنجائش نہیں بنتی کہ میں اسلام آباد میں آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کر سکوں، تب تک آپ اپنے گھر والوں کے پاس رہ لینا۔ اقرا نے کہا بے فکر ہو جائیں، میں جس محلے میں رہتی ہوں یہ میرا آبائی گھر ہے، سب کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے میرا رہن سہن ہے، سب کے گھروں میں آنا جانا ہے، میری سب فیملی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کا نام لے کر اسلام آباد چلے جائیں، اپنی نوکری کو وہاں پر کنٹینیو کریں، جب ممکن ہو ہمیں بلا لیجئے گا۔ اقرا نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لیا، شوہر اسلام آباد اپنی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اس کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو چکا تھا۔ اب شوہر اسلام آباد چلا گیا اور کچھ عرصے بعد یعنی اقرا کا محلے داروں کے ساتھ سب کے ساتھ ایک اتنا اچھا ریلیشن بن چکا تھا کہ سب کے گھروں میں جانا، وہ بھی اس کے گھر میں آتے تھے، ایک فیملی کی طرح یہ محلے میں رہتی تھی۔ اب ایک دن ہوا کچھ یوں کہ اقرا کا بچہ، چھوٹا بچہ جو کہ بیمار تھا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ اب اقرا اپنے ہمسائے کے گھر میں گئی اور جا کر ہمسائے کی خاتون سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں اپنے بچے کی دوائی لینا چاہتی ہوں۔ اب اس خاتون نے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں، تم اپنے چھوٹے بھائی یعنی کہ اس خاتون کا بیٹا کہ 18 سال اس کی عمر تھی، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، اس کا نام منان ہے، چلی جاؤ۔ تو وہ چلی گئی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ بچہ اس کے بیٹوں کی طرح تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوا تھا۔ منان کے ساتھ یہ خاتون اقرا اپنے بچے کو لے کر دوائی لینے چلی گئی۔ اب جب چلی گئی دوائی لینے، واپسی پر کوئی ٹیکسی کروا رہی تھی یا رکشہ کروا رہی تھی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے میں گھر پہنچ جاؤں۔ اب اسی دوران منان کا ایک دوست جس کا نام ریاض تھا، ریاض نے آ کر گاڑی آگے لگائی اور کہا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو منان نے کہا کہ ریاض یہ میری باجی ہیں، اپنے بچے کی دوائی لینے آئی ہیں، ہم گھر واپس جا رہے ہیں، ٹیکسی ڈھونڈ رہے ہیں، رکشہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر تمہارا روٹ وہی ہے تو تم ہمیں وہاں پر چھوڑ دو۔ اس نے کہا بے فکر ہو جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اتنے میں جب گاڑی میں سوار ہوئی اقرا، آدھا راستہ طے ہونے کے بعد اقرا کو یاد آیا کہ جو ڈاکٹر نے بچے کی دوائیاں لکھ کر دی تھیں وہ پرچی تو میں ڈاکٹر کے پاس ہی بھول آئی ہوں۔ اب جناب اس خاتون نے منان سے کہا کہ بیٹا پرچیاں واپس لینی ہے تو واپس جانا پڑے گا۔ اب گھر بھی قریب آ چکا تھا تو اس کار کے ڈرائیور نے کہا کہ بچے کو دوبارہ واپس لے کر جانا مناسب نہیں لگتا، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، منان تم ایسا کرو، ہم گھر کے قریب آ چکے ہیں، تم بچے کو گھر چھوڑاؤ اور واپس آ جاؤ۔ اب جیسے ہی منان اس چھوٹے بچے کو لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا، پیچھے سے ریاض نے گاڑی بگا دی اور کہنے لگا مجھے قریب سے اپنے گھر سے کچھ کاغذات لینے ہیں، میں پشاور کے لیے نکل رہا ہوں، جس وجہ سے مجھے کاغذات لینے ہیں اور وہ کاغذات بھی ضروری ہیں، میں بھول نہ جاؤں۔ اب جناب اقرا نے شور مچانا شروع کیا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا بے فکر ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھ پر اعتماد کریں، بس چند منٹ کا فاصلہ ہے۔ اب جب اقرا نے مزید شاؤٹ کرنے کی کوشش کی تو اقرا کو کہا کہ آپ پانی پی لیں۔ اب اقرا بھی بول بول کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، اس کو لگا کہ شاید میں پانی پیوں گی میرا گلا ٹھیک ہوگا اور میں لوگوں کو چیخ و پکار کر کے مدد مانگ سکوں گی۔ اب اقرا نے جو پانی پیا، اس پانی میں ایسا نشہ تھا کہ پانی پینے کے بعد اقرا بے ہوش ہو گئی۔ اب جناب اقرا کو وہ شخص ڈرائیور کہاں لے کر چلا گیا؟ پشاور سے بھی آگے ایک ایسا اجنبی علاقہ
جس علاقے میں منڈیاں لگتی تھیں۔ اب منڈیاں کیسی لگتی تھیں؟ جہاں پر لا کر خواتین کو بیچا جاتا تھا، بچوں کو بیچا جاتا تھا، اور لوگ آ کر خواتین سے شادیاں کر لیتے تھے، یا بچوں کو گود لے لیتے تھے، یا پھر بچوں کو گھر کام کاج کے سلسلے میں لے جاتے تھے۔ اب اقرا کو بھی وہیں پر رکھا گیا، یعنی کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی تھیں جن کو چیزیں فروشی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اقرا کو بھی اسی منڈی میں رکھا گیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیرون ملک سے آ کر ان خواتین کو، بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ اور اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں، یعنی عیاشیوں والے ملک میں، خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب اقرا کو اس بات کا ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بیپاری آئے اور مجھے کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور میری زندگی برباد ہو جائے، میں بچوں کو کیسے مل سکوں گی، اپنے شوہر کو کیا جواب دوں گی، میرے بچے کس طرح تڑپ رہے ہوں گے، میرے بچے کس حال میں ہوں گے۔ لیکن اقرا کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ سختیاں اتنی بڑھ چکی تھی کہ اقرا واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اقرا پل پل اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی۔ اب اسی یاد کے دوران منڈی میں اس کا ریٹ لگا ہوا، معذرت کے ساتھ الفاظ کچھ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے۔ اب اقرا کی قیمت کتنے لگی تھی؟ 4 سے 5 لاکھ روپیہ۔ ایک فیملی آئی جو کہ بٹ فیملی تھی، اور اس فیملی کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ اس فیملی نے کہا، آ کر اس کی قیمت لگوائی اور کہا کہ ہم ایک میڈ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مستقل ایک میڈ کام کے لیے نہیں ٹکتی، جس کو رکھتے ہیں چلی جاتی ہے، اور میری بیوی کے ہاں اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ خاتون ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے بچوں کی حفاظت کرے۔ اب اس بیوپاری نے اس خاتون کو اس فیملی کے ہاتھ میں 5 لاکھ روپے میں بیچ دیا۔ اب جب اقرا کو وہ فیملی، یعنی وہ ڈرائیور لے کر لاہور کی جانب روانہ ہوا، تو جب اقرا کو پتہ چلا کہ میں لاہور جا رہی ہوں، اس کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں لاہور اپنے شہر، یعنی اپنے دیش، اپنے وطن واپس جا رہی ہوں، بجائے اس کے کہ میں کسی بیرون ملک پہ بیچی جاتی یا مجھے وہاں بیچا جاتا۔ لیکن اس بات کا غم بھی تھا کہ میں کسی کے گھر غلامی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اب اس ڈرائیور نے راستے میں کچھ ہدایات دی کہ آپ نے شور نہیں ڈالنا، اگر آپ نے کچھ ایسی ویسی حرکت کی، اگر آپ نے ہمارے ساتھ ٹھیک رہی، ہم آپ کی بھی عزت کریں گے، میں تمہیں بہن بنا کر رکھوں گا اگر تم ٹھیک طریقے سے رہی، وگرنہ تمہیں دوبارہ یہاں لا کے بیچ دوں گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میں لے کر جا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی بیرون ملک سے لے کر جاتا اور تمہارے سے غلط کام کرواتا۔ اب اقرا کا راستہ مکمل ہوا، گھر آئی، گھر آ کر اقرا کو ذمہ داریاں لگا دی گئیں کہ تم نے اس بچے کو سنبھالنا ہے۔ گھر میں سیکیورٹی میں اس کو سخت رکھا گیا، یعنی سیکیورٹی گارڈ کو کہا گیا کہ اقرا گھر سے نہیں جا سکتی، اس کے لیے گھر سے باہر جانے کے دروازے بالکل بند ہیں، اور گھر میں کیمرے لگا دیے گئے، CCTV فوٹیج کے ذریعے پل پل کے لیے اقرا پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ اب تقریباً کچھ عرصہ اقرا نے اس گھر میں ایسے ہی گزارا۔ اب گزارنے کے بعد جس بچے کی یہ پرورش کر رہی تھی، یا جس بچے کو یہ پال رہی تھی، اپنے بچوں کی اتنی یاد آتی تھی کہ یہ خاتون تڑپتی رہتی تھی کہ میرے بچے کس حال میں ہوں گے۔ ایک دن ایسا آیا کہ بچوں کی اتنی یاد آئی کہ واپسی کا راستہ دیکھا کہ میں کس طرح جاؤں، کہاں چھلانگ ماروں، کیسے گھر پھلانگوں، باہر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے، کس طرح نکلوں۔ جناب علی، اللہ نے اس کے لیے آسانیاں لکھی تھی، اس کا اس مشکل سے نکلنا لکھا ہوا تھا کہ رات کے 3 بجے بچہ جب سو چکا تھا تو وہاں سے نکلنے میں بہتری سمجھی، یعنی اس کو اوپر والے پورشن میں رکھا گیا تھا کہ یہ نیچے نہ سکے۔ اب اس خاتون نے کیا، گھر کی بیک سائڈ سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی، یعنی دوسرے گھر میں جا کر گر جاؤں، ان کو بتا دوں، وہی میری بات مان جائیں۔ وہی ہوا، یہ خاتون دوسری جانب سے، یعنی کہ گھر کی پچھلی طرف سے چھلانگ مارنے میں کامیاب ہوئی، زخمی بھی ہوئی، پاؤں زخمی ہو گئے، ٹانگیں زخمی ہو گئیں، لیکن جب چھلانگ ماری تو ساتھ والے گھر کی مالکن اور ان کے کام کاج والے لوگ آ کر بھاگے آئے کہ یہ خاتون نے چھلانگ کیوں ماری۔ اس خاتون نے معافیاں مانگی، یعنی کہ لڑکی نے، اقرا نے معافیاں مانگی کہ آپ میری بات مانیں، میں چور نہیں ہوں، میں ایک وہ عورت ہوں جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں مظلوم عورت ہوں، میں اس گھر میں قید ہوں پچھلے 1 سال سے، میں آپ کو اپنی ساری کہانی بتاتی ہوں۔ اب جناب اقرا نے اپنی ساری کہانی اس خاندان کو بتائی، اس خاندان کی عورتوں کو بتائی، اور اس خاندان کی عورتوں نے اقرا پر ترس کھا کر اقرا کو کچھ پیسے دیے، کپڑے دیے کہ یہ لو چلی جاؤ، تم جہاں رہتی ہو چلی جاؤ، ہم تمہاری مالکن کو نہیں بتائیں گے۔ اقرا نے وہاں سے جیسے ہی نکلی اپنے گھر پہنچی، گھر جا کر جب دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ تالا لگا دیکھ کر اسی گھر میں گئی جس گھر میں آج سے 1 سال پہلے اس خاتون کی مدد کے لیے گئی کہ میں دوائی لینے جانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں، یعنی ساتھ والے گھر میں کچھ زیادہ ہی آنا جانا تھا۔ اب جب اس خاتون کے گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو اس خاتون نے اندر سے کیا کہا کہ اقرا، تم تو بڑی پاک دامن عورت تھی، تم ڈرائیور کے ساتھ بھاگ گئی، تم ریاض کے ساتھ بھاگ گئی، تم تو بڑی پاک دامن، بڑی صاف شفاف عورت تھی، تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تمہارے بچے تمہارا شوہر لے کر چلا گیا، اس نے ایک عرصہ تمہارا انتظار کیا،
لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ تم واپس نہیں آئی، وہ بچوں کو لے کر چلا گیا، اس نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کے ذہن میں یہی ہے کہ تم ایک آشنا کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اب جب اقرا نے اپنی ساری رودات بتائی یعنی اس خاتون کو کہ میرے ساتھ پچھلے ایک سال میں یہ ہوا، میں بھاگی نہیں بلکہ اس ڈرائیور نے مجھے اغوا کروایا اور اغوا کروانے کے بعد مجھے 4 سے 5 لاکھ میں بیچ دیا، اور کس طرح آج میں اپنے گھر واپس پہنچی ہوں۔ اب جناب وہ گھر اقرا کے اپنے نام تھا۔ اب جناب اس خاتون نے اقرا کے خاوند کو کال کی اور بتایا کہ اقرا واپس آ چکی ہے۔ خاوند نے رکھنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں بچوں کی خاطر اس خاتون کو معاف تو کر دوں گا لیکن میرا خاندان، میرے آباء و اجداد، میری فیملی اس خاتون کو کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ اس نے میرا منہ کالا کروا دیا۔ اپنے شوہر کو حقیقت بھی بتائی لیکن اس شوہر نے آج تک بھی اپنی بیوی پر مڑ کر دوبارہ اعتماد نہیں کیا۔ اقرا آج بھی اسی گھر میں رہتی ہے جس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس گھر کی پل پل اس کو یاد آتی ہے۔ جب اس گھر کی چابی ملی یعنی اقرا کو اس خاتون نے بتایا کہ وہ جاتے جاتے تمہارا شوہر اس گھر کی چابی دے گیا تھا، وہ بتا کر گیا تھا کہ یہ گھر تمہارے نام ہے اور تم اس کو بیچ سکتی ہو، کبھی نہ کبھی تو تم آ جاؤ گی، اب تم آ چکی ہو، چابی لو۔ کہنے لگی جب میں گھر میں داخل ہوئی، گھر میں مکڑیاں لگی ہوئی، جالے لگے ہوئے اور ایسی ویرانیاں تھیں کہ میں ایک ایک پل اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی۔ اور پھر آج وہ خاتون اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ سلائی کڑھائی کر کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی ہے اور اپنی قسمت پر رو رہی ہے کہ کب میرا شوہر مجھ پر اعتماد کرے گا، کب میرا شوہر مجھے معاف کرے گا، حالانکہ میری غلطی بھی کوئی نہیں تھی۔ یعنی یہ خاتون اپنی جگہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی آج تک یہ خاتون اپنے شوہر کو یہ یقین نہیں دلوا سکی کہ میں اغوا ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ میں گھر سے بھاگی ہوں۔ اس لڑکی کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ کس کس مشکلات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے اور ہم بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ سامنے والا کس مشکل سے گزر رہا ہے یا کن کن مشکلات کا سامنا کر کے وہ یہاں پر پہنچا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔